ہر مثبت اور سعد کام کرنے سے پہلے تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا جاتا ہے۔ یہ ہر کوئی جانتا اور شاید پڑھتا بھی ہے، لیکن مسلمانوں کی اکثریت اس میں پوشیدہ رازوں کو نہیں جانتی، ماں سوائے اتنا کہ پڑھنے سے ثواب ملتا ہے اور کام میں برکت آتی ہے بس۔ اور جو پڑھتے ہیں ان کے پڑھنے میں صرف ہونٹ اور زبان ہی حرکت کرتی ہے، لیکن اس میں قلبی تصدیق شامل ہی نہیں ہوتی، جس کے باعث تسمیہ کی حقیقی خاصیت اور اس کے پر اثر نور سے انسانی عمل بے فیض رہتا ہے، ہاں ثواب ہی حاصل ہو پاتا ہے۔ اور مسلمانوں کی ایک کثیر جماعت ایسی بھی ہے جو مغربی تہذیب اور دور جدید کی پیروکار ہے، وہ تو خیر تسمیہ پڑھنا ہی فراموش کر چکی ہے۔ یقین جانیں کہ علم باطن سے حاصل شدہ آگہی کے مطابق اگر کوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے فائدے، اس کے نور کی اندیکھی طاقت اور اس میں پوشیدہ سبھی راز جان لے تو وہ اپنی ہر سانس سے پہلے تسمیہ ضرور پڑھے، کیونکہ سانس لینا بھی تو ایک انسانی عمل ہے۔ اس بات پر پختہ اعتقاد قائم کر لیں کہ اگر کوئی کامل ایمان اور صدق قلب سے تسمیہ کو پڑھ کر اپنے عمل کی ابتدا کرتا ہے تو وہ حقیقی طور اس کی برکات اور تاثیر سے فیض یاب ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، بسم اللہ یعنی اس میں ذات کا فیض اور نور کا انسان کے عمل میں شامل ہو جانا بڑا مقدر ہے۔ خیر، تسمیہ کے ترجمے کی درست ترتیب جان لیں، یعنی اللہ کے نام سے یا اللہ کے نام کے ساتھ شروع اضافی لفظ ہے، شامل کر لیا جائے تو حرج نہیں۔ جہاں تک بسم اللہ الرحمن الرحیم کی اہمیت کی بات ہے، اس کی قدر و منزلت قرآن کے برابر ہے، اور نظام حیات میں انسان کے لیے اس کی ضرورت دنیا کی ہر ضرورت سے زیادہ اہم اور مستحسن ہے، کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں پوشیدہ اس کا نور ایک اپنا مقام اور وجود رکھتا ہے۔ اس کی برکات تاثیر رکھتی ہیں، جس کے دنیاوی فائدے انسان کو عرضی و سماوی نقصانات، تکالیف، برے معاملات، ہر ایک شر، غلاظت اور بے فیضی سے محفوظ رکھتے ہیں۔ اس کے برعکس بسم اللہ الرحمن الرحیم سے انسان کو اوج کمال اور دائمی کامیابیاں بھی نصیب ہو سکتی ہیں۔ کیسے؟ آگے بیان کرتا ہوں۔ در حقیقت ایک مومن اپنے کام کے آغاز پر اللہ کے مبارک اسم پڑھتا ہے تو اس کے ہر عمل میں اللہ پاک کا بھرپور ساتھ شامل حال ہو جاتا ہے، اور وہ مومن اس مبارک ساتھ کا باقاعدہ لطف حقیقی بھی محسوس کرتا ہے، اور کام کا حاصل فائدہ مند اور انجام بخیر ہوتا ہے۔ آپ سنیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ کے دو صفاتی اسم ہمارے کس کام اور کیسے کام آتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ کا ایک نام ذاتی، دو صفاتی ہیں۔ اللہ پاک کو اپنے تمام صفاتی نام پسند ہیں، لیکن یہ دو اسم زیادہ پسند ہیں، اسی لیے سورۃ الفاتحہ کی ایک آیت میں بھی آئے، الرحمن جو بڑا مہربان ہے۔ اس اسم مبارک کا فیض دنیاوی معاملات کے لیے خاص ہے۔ الرحیم اس یعنی نہایت رحم کرنے والا، اس کا فیض اور تاثیر دنیا میں کم جبکہ آخرت کے لیے زیادہ خاص ہے۔ اب یہ سمجھیں کہ اس میں رحمان کی تاثیر ہمارے عمل میں کیسے کام آتی ہے۔ اس دنیا میں خیر اور شر دونوں پائے جاتے ہیں، اسی سے نسبت انسان کے ہر فعل میں شر اور خیر کے اثرات موجود ہوتے ہیں۔ جب کوئی شخص باقاعدہ اپنے کسی کام کی ابتدا سے پہلے اہتمام کے مراحل سے گزر رہا ہوتا ہے تو شر کے کچھ عنصر شامل ہو جاتے ہیں، مثلا حسد کا شر، کسی بد نظر کی بد نظری کا شر، کسی مخالف کی مخالفت کا شر، یا لاشعوری میں انسان کی کسی خطا کا شر وغیرہ۔ تو کام تکمیل سے پہلے نقصان کی نظر ہو سکتا ہے، بے فائدہ رہ سکتا ہے، اور اکثر انجام بھی بخیر نہیں ہوتا۔ اسی طرح ہر عمل، مثلا سفر کرنا، فضل تلاش کرنا، حتیٰ کہ سونے جاگنے میں بھی رات اور دن کے شر انسان کو بے چین اور پریشانیوں میں مبتلا کر سکتے ہیں۔ اسی طرح گھر کھانا تیار ہوتے وقت کھانے میں کسی مضر صحت چیز کے شامل ہو جانے کے خدشات لاحق ہوتے ہیں۔ بعض اوقات کچن میں
یا دسترخوان پر رکھے کھانے میں کہیں سے کسی جانور، حشرات کا فضلہ، لعاب یا بال وغیرہ یا پھر جراثیم شامل ہو سکتے ہیں، تو یوں کھانا مضر صحت ہو جاتا ہے۔ گھر میں کھانے کی تیاری سے پہلے جب ان کھانے پینے کی چیزوں کو خریدا جا رہا ہوتا ہے یا گھر لایا جا رہا ہوتا ہے تو راستے میں اگر کسی کی بد نظری کا شر، کسی حاسد کا شر یا کوئی غیبی شر سے یا پھر ذاتی ریاکاری کے شر سے بھی آلودہ ہو گئیں، تو اس صورت میں اگر آپ نے بسم اللہ کی اہمیت اور ضرورت سمجھے بغیر کھانا کھا لیا تو ایسا کھانا آپ کے نظام باطن کو متاثر کر سکتا ہے۔ آج کل چونکہ باہر کے کھانوں کا رجحان بڑھ چکا ہے تو وہاں کے کچن اور کھانے کی تیاری کے مراحل آپ سے پوشیدہ ہوتے ہیں، وہ تو سرے سے ہی ناقابل بھروسہ ہو سکتے ہیں، اور کھانے پینے کی چیزوں میں شامل ہونے والے پانی کی شفافیت بھی مشکوک ہوتی ہے۔ پھر مختلف ہاتھوں کے جراثیم کو بھی مد نظر رکھا جائے، اور پھلوں، سبزیوں اور اجناس پر کیمیکل اسپرے الگ سے مضر صحت ہیں۔ اچھا، ایک اور اہم وجہ جس کی طرف آج کل کسی بندے کا دھیان ہی نہیں جا رہا، وہ یہ کہ ہمارے آس پاس ایک آتشی مخلوق بھی گھوم پھر رہی ہوتی ہے، بالخصوص ذاتی شیطان جن جو ہمارے ساتھ پیدا ہوتا ہے۔ وہ سب بھی اپنے شر سے، اپنی غلیظ حرکات سے کھانے کو اور کام کو خراب کر سکتے ہیں، اور ہم یوں لا علم رہتے ہیں۔ اسی لیے بڑے برتنوں کو ڈھانپنے اور خالی برتنوں کو الٹا رکھنے کا حکم ہے۔ مختصر یہ کہ ہو سکتا ہے آپ کے سامنے پڑا ہوا کھانا مضر صحت ہو، بجائے فائدے کے آپ کو نقصان پہنچانے والا ہو، تو ایسے کھانے کو کھانے سے پہلے پورے ایمان اور صدق قلب سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھایا جائے تو اس میں رحمان کا انتہائی پاک نور ان تمام مضر اثرات کو ختم کر دیتا ہے، اور اس میں رحمان کی برکات کھانے میں شامل تمام شر کو زائل کر دیتی ہیں، تو یوں کھانا مکمل صحت افزا ہو جاتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ ہر لقمہ، ہر گھونٹ برکات، شفا اور نیکیوں کا ذریعہ بن جاتا ہے، کیونکہ اللہ مہربان ہے تو اس کی مہربانی شامل ہو جاتی ہے۔ اس طرح آپ کا ہر عمل، کام، سفر اور عبادات دنیاوی اور شیطانی شر سے محفوظ ہو کر حقیقی طور فائدہ مند ہو جاتی ہیں۔ آپ کے ذہن میں یہ خیال آ سکتا ہے کہ ہم تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر ہر کام کرتے ہیں، تو کیا وجہ ہے کہ پھر بھی بیمار پھرتے ہیں؟ تھکاوٹ، بوجھل پن، سستی، کاہلی ایسی ہے کہ ختم ہی نہیں ہوتی، اور روحانیت بھی تقریباً ختم ہو چکی ہے، کام بھی اکثر بے برکت ہی رہتے ہیں۔ کیوں؟ تو اس کیوں کا جواب اسی موضوع کے دوسرے حصے میں آپ حاصل کر سکتے ہیں۔